شوہر کے انتقال کے بعد سمیرہ کی زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ 2 معصوم بچے اس کی آنکھوں میں بھوک اور سوال لیے دیکھتے رہتے۔ محلے والے طرح طرح کی باتیں کرتے، کوئی سہارا دینے والا نہ ملا۔ رشتہ داروں نے بھی منہ پھیر لیا۔ کئی بار اس نے دوسرا نکاح کرنے کا سوچا مگر ہر بار تو ٹھکرائی گئی یا اسے تانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تنگ آ کر سمیرہ نے وہ راستہ اختیار کر لیا جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک اجنبی نے اسے 3 راتوں کے لیے خریدا۔ دل کانپ رہا تھا مگر مجبور تھی۔ وہ شخص بڑی گاڑی میں آیا اور خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لے گیا، لیکن کمرے میں پہنچتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ اجنبی نے کہا، وضو کرو اور قرآن پڑھو۔ سمیرہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ گناہ کی یہ راہ قرآن کی تلاوت میں بدل جائے گی۔ اجنبی خود نماز میں کھڑا ہو گیا۔ پہلی رات سمیرہ مسلسل حیرت میں ڈوبی رہی۔ وہ شخص اسے ہاتھ تک نہ لگاتا، صرف قرآن سنتا اور خود نماز میں کھڑا رہتا۔ دوسری رات اس نے پوچھا، تم نے مجھے کیوں خریدا اگر میرا جسم نہیں چاہیے تھا؟ آدمی نے صرف اتنا کہا، تمہاری قیمت ابھی تمہیں پتہ نہیں۔ یہ الفاظ سمیرہ کے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ کیا وہ کسی کھیل کا حصہ بن گئی تھی؟ کیا وہ کوئی آزمائش تھی؟ اس رات بھی وہ قرآن پڑھتی رہی اور وہ آدمی آنکھیں بند کیے سنتا رہا۔ لیکن جب سمیرہ نے سورہ سوئیں ختم کی تو اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تیسری رات سمیرہ کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ آج کیا ہوگا، کہیں وہ آدمی اچانک اپنی نیت نہ بدل دے۔ مگر اس نے پھر بھی وضو کیا، قرآن کھولا اور تلاوت شروع کی۔ کمرے میں ایک عجیب نور پھیل گیا، جیسے الفاظ ہوا میں روشنی کی لکیریں کھینچ رہے ہوں۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ شخص اٹھا، ایک سفید لفافہ نکالا اور سمیرہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تمہاری قیمت ہے۔ لفافہ بھاری لگ رہا تھا۔ سمیرہ نے ہاتھ کانپتے ہوئے اسے کھولا۔ جیسے ہی لفافہ کھلا سمیرہ کا دل رک گیا۔ اندر بڑی رقم نہیں تھی بلکہ ایک موت کا سرٹیفکیٹ تھا، اور اس پر لکھا نام اس کے شوہر کا تھا جو 3 سال پہلے مر گیا تھا۔ سمیرہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ آدمی خاموشی سے کھڑا تھا۔ تمہارا شوہر حادثے میں نہیں مرا تھا، اسے مارا گیا تھا، اور قاتل وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں مجبور کیا کہ یہ راستہ اختیار کرو۔ سمیرہ کے ہاتھ سے لفافہ گر گیا۔ اس نے دوبارہ لفافے کو ہاتھ میں لیا۔ کاغذ پر لکھا ہوا ہر لفظ خنجر کی طرح دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ قتل، شوہر، سازش۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ بولا، تمہارے شوہر کو ایک حادثہ نہیں بلکہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مارا گیا، اور تمہیں اندھیروں میں دھکیلنے والے وہی ہیں جو آج معصوم بن کر تمہارے ارد گرد گھومتے ہیں۔ سمیرہ کا دماغ گھوم گیا۔ کون؟ آخر کون؟ وہ چیخ اٹھی۔ آدمی نے سرد لہجے میں کہا، جو تمہارے اپنے ہیں۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح اس پر گرے۔ اسے اپنی ساس، اپنے دیور اور قریبی رشتہ داروں کی سختیاں یاد آنے لگیں۔ ہر وقت تانے، ہر وقت ذلت۔ مگر کیا وہ قاتل ہو سکتے ہیں؟ سمیرہ روتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ آدمی نے لمحہ بھر خاموش رہ کر کہا، میں تمہارے شوہر کا دوست ہوں۔ اس نے مرنے سے کچھ دن پہلے مجھے ایک راز بتایا تھا، اور وہ راز اس کی جان لے گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ باہر آسمان پر بادل گرج رہے تھے، جیسے قدرت بھی گواہی دے رہی ہو کہ اب سچ سامنے آنے والا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ باہر تیز بارش برس رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ سمیرہ کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور وہ اجنبی کو گھورے جا رہی تھی۔ تم نے کہا میرے شوہر کا قتل ہوا۔ کس نے؟ کیوں؟ اس کی آواز ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح بکھر رہی تھی۔ اجنبی نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر اندھیرا اور بارش ایک خوفناک منظر بنا رہے تھے۔ اس نے کہا، تمہارے شوہر کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایمان پر ڈٹا ہوا تھا۔
وہ حرام کو ہاتھ لگانے والا نہیں تھا۔ سمیرہ کے دل میں چھریاں چلنے لگیں۔ مگر کس نے مارا؟ اجنبی نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا دیور اور اس کا کاروباری ساتھی۔ یہ سنتے ہی زمین جیسے سمیرہ کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میرا دیور؟ اجنبی نے سر ہلایا۔ ہاں وہی۔ تمہارے شوہر کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار تھا۔ اس معاہدے کے پیچھے سودی کاروبار اور ناجائز لین دین تھا۔ تمہارے شوہر نے صاف کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، میں اس میں شامل نہیں ہوں گا، اور یہی اس کا جرم بن گیا۔ سمیرہ کا دل تڑپ اٹھا۔ اسے یاد آیا شوہر اکثر کہتا تھا، سمیرہ، کبھی حرام کے پیسے کو ہاتھ نہ لگانا، یہ انسان کو اوپر سے نیچے تک جلا دیتا ہے۔ اب سمیرہ کو وہ دن یاد آنے لگے جب شوہر کے حادثے کی خبر ملی تھی۔ سب نے کہا ٹرک کے نیچے آ گیا، فوری دفنا دیا گیا۔ اس نے سوال کیے مگر سب نے چپ کرا دیا، اور دیور نے ہی سب انتظامات سنبھالے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرا اپنا خون۔ اجنبی نے ایک اور لفافہ نکالا۔ اس میں کچھ تصاویر اور دستاویزات تھیں۔ ان میں دیور کی دستخط شدہ فائلیں، رشوت کے ثبوت اور وہ گواہی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تمہارے شوہر نے اپنی موت سے 2 دن پہلے مجھے سب کچھ سونپا تھا۔ کہا تھا اگر مجھے کچھ ہوا تو میری بیوی اور بچوں کو حقیقت بتانا۔ میں برسوں اس موقع کا انتظار کرتا رہا، اور آج تمہیں وہ حقیقت دے دی ہے۔ سمیرہ لرز رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مگر میں کیا کروں؟ میں تو کمزور ہوں، اکیلی ہوں۔ اجنبی نے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ تمہاری طاقت ہے، یہی کتاب تمہیں اندھیروں سے نکالے گی۔ سمیرہ نے کپکپاتی آواز میں کہا، مگر وہ تو طاقتور ہیں، پیسہ لوگ سب ان کے ساتھ ہے۔ اجنبی کی آنکھوں میں ایک عزم جھلکنے لگا۔ یاد رکھو، طاقتور وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ اور لوگ ہوں، اصل طاقت صرف اللہ کی ہے، اور اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اسی دوران کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سمیرہ چونک گئی۔ اجنبی نے جلدی سے دستاویزات دوبارہ لفافے میں ڈالیں اور اسے چھپا دیا۔ دستک بڑھتی گئی۔ کون ہے؟ سمیرہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ باہر سے ایک مانوس آواز آئی۔ میں ہوں، تمہارا دیور۔ سمیرہ کا دل رک گیا۔ اجنبی نے آہستہ سے اس کی طرف اشارہ کیا، خاموش رہو، یہ وقت بہت نازک ہے۔ دروازہ کھلا۔ دیور اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک مکور مسکراہٹ تھی۔ کیسی ہو بھابھی؟ سنا ہے کوئی نیا مہمان آیا ہے تمہارے پاس؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ سمیرہ کے جسم میں لرزہ دوڑ گیا۔ اجنبی نے سر جھکائے رکھا جیسے کوئی عام مہمان ہو۔ دیور آگے بڑھا اور سمیرہ کے قریب آ کر سرگوشی کی، کب تک یہ کھیل چلے گا؟ یاد رکھنا، کچھ راز ایسے ہیں جنہیں کھولنے کی ہمت تمہارے بس کی بات نہیں۔ سمیرہ کے قدم ڈگمگا گئے۔ کیا دیور کو سب پتہ چل چکا تھا؟ کیا وہ بھی جان گیا تھا کہ حقیقت اب سامنے آنے والی ہے؟ اجنبی نے پہلی بار دیور کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، راز چھپتے نہیں، وقت آنے پر خود بول پڑتے ہیں، اور وقت آ چکا ہے۔ دیور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ لمحہ لمحہ موت کا سایہ محسوس کر رہا تھا۔ سمیرہ کے کانوں میں قرآن کی آیت گونجی، اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے ہرگز غافل نہیں ہے۔ کمرے میں خوف اور ایمان کا ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ ایک طرف قاتل کھڑا تھا، دوسری طرف گواہی اور ثبوت۔ سمیرہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اب اگلا لمحہ فیصلہ کن ہونے والا تھا۔ کمرے میں ہوا جیسے رک گئی تھی۔ ایک طرف سمیرہ کا قاتل دیور کھڑا تھا، دوسری طرف وہ اجنبی جس نے سچائی کے دروازے کھولے تھے۔ دیور کی آنکھوں میں خوف اور غصے کی لہر تھی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، بھابھی، تم نہیں جانتی کہ کھیل کس کا ہے۔ تمہارا شوہر بھی یہ نہ سمجھ سکا اور اپنی جان سے گیا۔
اب اگر تم نے بھی زبان کھولی تو وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا، مگر کمرے میں موت کی بو پھیل گئی۔ اجنبی نے پرسکون لہجے میں کہا، زبانیں بند کرنے سے حقیقت نہیں مرتی۔ تم نے ایک بے گناہ کا خون کیا ہے اور اب وہ خون حساب مانگ رہا ہے۔ دیور نے اجنبی کو گھور کر کہا، تم کون ہو؟ کون سی زبان میں بات کر رہے ہو؟ اجنبی آہستہ سے اٹھا، اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور دیور کے سامنے پھینک دیا۔ یہ پولیس کے پاس جمع ہونے والا بیان ہے، ایک گواہ کا بیان، جس نے تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے حادثہ کرواتے دیکھا۔ دیور کا رنگ فق سفید پڑ گیا، پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی پر نمودار ہوئیں۔ سمیرہ نے کانپتی آواز میں کہا، تو یہ سب سچ ہے؟ میرا شوہر حادثے میں نہیں مارا گیا بلکہ تم نے اسے مارا؟ دیور نے جھنجھلا کر کہا، ہاں میں نے مارا تھا، کیونکہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حلال کمائی پر زندہ رہے، مگر مجھے دولت چاہیے تھی، طاقت چاہیے تھی۔ یہ کہہ کر وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اور تم تو میری نظروں میں ایک کمزور عورت تھی۔ میں نے سوچا تم زیادہ دن جی نہ سکو گی، مگر تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ سمیرہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش جاری تھی۔ اللہ کی لعنت ہو تم پر، تم نے صرف میرے شوہر کو نہیں مارا بلکہ میرے بچوں کا مستقبل بھی چھین لیا۔ اجنبی نے سخت لہجے میں کہا، ظالم جتنا بھی طاقتور ہو آخرکار اللہ کے عدل کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اچانک کمرے کے باہر قدموں کی آواز آئی۔ دیور چونک گیا، دروازہ کھلا اور دو پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے سامنے صرف ایک دوست نہیں بلکہ ایک محقق اور وکیل بھی ہوں۔ میں نے برسوں سے ثبوت اکٹھے کیے ہیں اور آج وہ سب تمہیں سزا دلانے کے لیے کافی ہے۔ دیور نے غصے اور خوف کے ملے جلے انداز میں چیخ کر کہا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ۔ پولیس والوں نے آگے بڑھ کر اسے قابو میں کر لیا۔ وہ تڑپتا رہا، مگر گرفتاری اس کا مقدر بن چکی تھی۔ سمیرہ ٹوٹ کر زمین پر بیٹھ گئی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اجنبی نے نرمی سے کہا، تمہارے شوہر کا خون رائے گا نہیں گیا۔ اللہ نے چاہا تو تمہارے بچے اپنے باپ کی طرح ایمان پر ڈٹے رہیں گے۔ اس نے قرآن کا نسخہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ تمہاری ڈھال ہے، یہ تمہاری طاقت ہے، یہی تمہیں اندھیروں سے نکالے گا۔ سمیرہ نے قرآن کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سکون اتر آیا، جیسے برسوں بعد روشنی نے اس کی زندگی میں قدم رکھا ہو۔ کمرے سے پولیس دیور کو ہتھکڑیوں میں لے جا رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ سمیرہ کھڑی ہوئی، اپنے آنسو صاف کیے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اندھیروں سے نکالا۔ میں اپنے بچوں کو اب قرآن کے سائے میں پالوں گی۔ اور یوں ایک اندھیری کہانی ایمان کی روشنی میں ختم ہونے لگی۔ دیور ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت اور لبوں پر دھمکیاں تھیں۔ میں واپس آؤں گا، تم سب کو ختم کر دوں گا۔ وہ چیخ رہا تھا، مگر اب اس کی آواز بجھتی جا رہی تھی۔ پولیس اسے لے گئی۔ کمرے میں صرف سمیرہ اور وہ اجنبی۔ انہیں اس کتاب قرآن کے ساتھ باندھ لو، یہی تمہاری اور ان کی اصل قیمت ہے۔ کمرے میں صرف سمیرہ اور وہ اجنبی رہ گئے۔ سمیرہ کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ اجنبی نے نرمی سے کہا، اب تم آزاد ہو، اب تمہارے کندھوں پر ایک امانت ہے، تمہارے ہے۔ سمیرہ نے قرآن کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، اے اللہ، میں نے گناہ کی راہوں کا سوچا بھی تھا، مگر تو نے مجھے بچا لیا۔ میرا شکر ہے تجھ پر۔ مہینے گزر گئے، عدالت میں مقدمہ چلا، تمام ثبوت سامنے آئے۔ دیور کو عمر قید کی سزا ہوئی اور اس کے تمام ناجائز اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ محلے والے جو کبھی سمیرہ کو تانے دیتے تھے، اب شرمندگی سے نظریں جھکانے لگے۔
وہی عورت جسے کمزور کہا جاتا تھا آج قرآن کے سائے میں ایک مثال بن چکی تھی۔ بچے بھی بڑے ہو رہے تھے۔ صبح قرآن پڑھتے، شام کو محنت سے پڑھائی کرتے۔ ایک دن بیٹا ماں کے پاس آیا اور کہا، امو، ابوا کی قبر پر جا سکتے ہیں؟ میں انہیں قرآن سنا کر ثواب پہنچانا چاہتا ہوں۔ سمیرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بیٹا، تمہارے ابوا خوش ہوں گے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے ایمان والے بنیں۔ ایک دن وہ اجنبی دوبارہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانا قرآن تھا جو اس نے پہلی رات سمیرہ کو دیا تھا۔ یہ تمہارے شوہر کا ہے، اس نے اپنی وفات سے پہلے مجھے دیا تھا کہ اگر میں کچھ نہ کر سکا تو تم تک پہنچا دینا۔ سمیرہ نے آنسوؤں کے ساتھ قرآن کو چوم لیا۔ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا۔ اجنبی مسکرایا اور بولا، میں کچھ نہیں، اصل طاقت صرف قرآن کی ہے۔ یہی کتاب انسان کو گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپکے سے رخصت ہو گیا۔ سمیرہ نے پیچھے موڑ کر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہ آیا، جیسے کسی مشن پر آیا تھا اور اب پورا کر کے جا چکا تھا۔ سال گزرتے گئے۔ سمیرہ کے بچے بڑے ہو کر نیک اور صالح نوجوان بنے۔ لوگ دور دور سے ان کی تربیت کی مثال دیتے۔ ایک دن سمیرہ نے بچوں کو اپنے قریب بلا کر کہا، یاد رکھو، دولت کی قیمت نہیں، جسم کی قیمت نہیں، اصل قیمت ایمان اور قرآن کی ہے۔ یہی تمہارے ابوا کی نشانی ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ بچے بیک زبان بول اٹھے، امو، ہم ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ اور یوں ایک عورت جو کبھی اندھیروں میں بھٹکی تھی، ایمان کی روشنی میں اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل سنوار گئی۔ حرام کمانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، خواہ کتنا ہی طاقتور ہو۔ قرآن انسان کی اصل ڈھال ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ ایمان ہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، یہی اصل قیمت ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔